سعودی عرب اسلام کا مرکز اور گہوارہ ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس ترین شہر آباد ہیں۔ یہ وہی مقدس سرزمین ہے جہاں اللہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا اور جہاں سے دین اسلام کا آغاز ہوا۔ باقی تمام مسلم ممالک ایک طرف اور سعودی عرب کی عظمت و احترام ایک طرف، جہاں ہونے والے کاموں کو پوری دنیا کے مسلمان اپنے لیے نمونہ زندگی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے سعودی عرب میں ہونے والا معمولی سے معمولی کام بھی اہمیت حاصل کر جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف مکہ مکرمہ میں ساری دنیا سے مسلمان حج اور عمرہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن اسی سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں برائیوں اور ایام جہالت کی چیزیں دوبارہ سر اٹھانے لگی ہیں۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اور فوٹو وائرل ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں ایک کنسرٹ کے اندر برہنہ اور بےہودہ ڈانس پرفارمنس کی گئی، جس میں خانہ کعبہ کے ماڈل کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اس تقریب میں ایک مربع نما اسکوائر عمارت نظر آ رہی ہے جس کا اسٹرکچر اور خد و خال خانہ کعبہ جیسا ہے۔ اس کے ارد گرد برہنہ اور ارد ننگی لباس پہنے ڈانسرز ڈانس کر رہی ہیں۔ یہ ماڈل نہ صرف خانہ کعبہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے لائٹنگ، لیزر شوز، پروجیکشن اور میوزک کے جلوے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ڈانس بےہودگی اور کعبے کی بے حرمتی کے ساتھ یہاں ایک چونکا دینے والی چیز بھی ہوئی۔ سوشل میڈیا میں شیئر ہو رہی ایک تصویر میں دکھایا گیا کہ اس ماڈل کے ارد گرد کچھ مجسمے بھی رکھے گئے تھے جو کہ قدیم عرب کے بت یعنی لات، منات اور عزا کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ کنسرٹ میں عربوں کی ان قدیم بتوں کو دکھا کر یہ ظاہر کیا گیا کہ جن بتوں کو فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا تھا، آج سعودی حکومت انہیں دوبارہ لائق پرستش بنانا چاہتی ہے اور سعودی حکومت جاہلیت کے اس کفریہ زمانے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مزید یہ کہ اس کنسرٹ میں فارن سنگرز نے ایسے گانے گائے جو کہ بت پرستی کو پروموٹ کر رہی تھی اور جن کے لیرکس میں دیوی دیوتاؤں اور شیطانوں کی تعریف کی گئی تھی۔ یہ دور جاہلیہ کے انہی پکار اور گانوں کی یاد تازہ کرتے ہیں جسے مشرکین مکہ بڑھا کرتے تھے۔ دراصل 16 نومبر کو سوشل میڈیا پر ہزاروں یوزرز نے اس پوسٹ کو شیئر کیا اور غم و غصے کا اظہار کیا کہ آخر سرزمین انبیاء میں یہ کس طرح کی گستاخی اور بے حرمتی ہوئی ہے اور آخر سعودی حکومت اس طرح کے کنسرٹ کروا کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے۔ 19 نومبر تک یہ خبریں خانہ کعبہ کی بے حرمتی، اسلام مخالف سازش اور مذہب پر حملے جیسے جذبات میں بدل جاتی ہیں اور بی بی سی اس کنسرٹ پر ایک تفصیلی آرٹیکل بھی شائع کرتی ہے۔ البتہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کچھ فوٹوز ایسے بھی شیئر کیے گئے جو بالکل فیک تھیں اور وہ AI جنریٹڈ تھیں، لیکن حقیقت میں اس کنسرٹ میں ایسی چیزیں کی گئیں جو ان فیک تصاویر سے بھی کئی زیادہ ہے۔ دراصل سال 2016 میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی قائم کیا تھا جس کا مقصد سعودی عرب کے ویژن 2030 کو کامیاب بنانا تھا۔ ویژن 2030 کے مطابق محمد بن سلمان سعودی عرب کو مکمل طور پر بدل دینا چاہتا ہے، جس میں ٹورازم اور انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنا اور سخت اسلامی سوسائٹی کو تبدیل کرنے سے لے کر ماڈرنائزیشن لانے تک سب کچھ اسی ویژن کا حصہ ہے۔ سال 2019 میں انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے ریاض سیزن کو لانچ کیا جسے ایک کلچرل فیسٹیول بتایا گیا تھا۔ یہ سیزن عام طور پر اکتوبر سے مارچ تک شیڈول کیا جاتا ہے جس سے مختلف ایونٹس اور پروگرام کو شامل کیا گیا تھا۔ ریاض سیزن 2021 میں پہلی دفعہ میوزک کنسرٹ کا انعقاد کیا گیا تھا اور اس وقت بھی کافی کنٹروورسی ہوئی تھی، لیکن ان میوزک کنسرٹ میں کی جانے والی نیم برہنہ ڈانس پرفارمنسز کی وجہ سے اس پر دنیا بھر کے مسلمان تنقید کر رہے ہیں۔ اس سال کے ریاض سیزن 2024 کے کنسرٹ میں مشہور سیلیبریٹی جینیفر لوپیزا نے سوئمنگ سوٹ میں پرفارم کیا اور کعبہ کے ماڈل کی بے حرمتی نے حد پار کر دی۔ دراصل ان کنسرٹ کا مقصد ہی اسلامی معاشرے میں نیوڈیٹی اور ہوموسیکسولیٹی کو پھیلانا ہے۔ سیزن 23 میں ایک آسٹریلین سنگر ایگی اولیا نے اپنے گانے میں پیغمبروں کی توہین کرتے ہوئے اپنے سامنے موجود آڈینس کو اسے دیوی مانتے ہوئے سجدہ کرنے کو کہا۔ یہ توہین اور کفر کہیں اور نہیں بلکہ سرزمین مقدس سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہوا تھا۔ عرب قوم جنہیں اپنی تہذیب و ثقافت پر ناز ہوتا ہے، یہ اپنے کلچر میں کسی قسم کی ملاوٹ برداشت نہیں کرتے، اپنے علاقوں کی حفاظت جنگل کے شیروں کی طرح کرتے ہیں، مگر
آج سعودی کا عربی حکمران طبقہ خود کو ماڈرن دکھانے اور ٹورزم کے ذریعے مال کمانے کے لیے اتنا گر چکا ہے کہ مقدس سرزمین کو ناچ گانے اور تفریح کا مرکز بنا دیا اور ہر وہ کام کر ڈالا جس کی اسلام سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ پہلے ہندو مذہب کی تعلیم، پھر مندروں کی تعمیر، پھر لات و عزا کے بت کی اشاعت اور اب ناچ گانے کی محفل اور کعبہ کی بے حرمتی۔ اس کے بعد اب کوئی گناہ باقی نہیں بچتا۔ یہ ایسا دل دہلا دینے والا منظر ہے جسے دیکھ کر ایک مسلمان استغفار پڑھ کر ان کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر سکتا ہے۔ 1400 سال قبل عرب کے حکمران اور امیر طبقے کے لوگ لات، منات، حبل اور عزا جیسے دیوی دیوتاؤں کی عبادت اور بیہودہ رسم و رواج کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر کے خوب مال کمایا کرتے تھے، اور شہر مکہ پورے عرب میں ٹورزم کا مرکز تھا۔ دور دور سے لوگ ان دیوتاؤں کی پوجا کے لیے مکہ میں جمع ہوتے اور مشرکین مکہ کو خوب فائدہ ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو حق کا راستہ دکھایا اور کفر و شرک کی اس تجارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اگر آج سعودی عرب کے حالات پر غور کریں تو محمد بن سلمان اور آل سعود بھی یہاں ناچ گانے اور ایام جاہلیہ کے بتوں کو دوبارہ زندہ کر کے سعودی عرب کو پوری دنیا کا ٹورزم سپاٹ بنانا چاہتے ہیں تاکہ خوب مال و دولت کمایا جائے۔ یہ انہی مشرکین مکہ کا عمل تھا، جبکہ اللہ نے عربوں کو آج تیل کی دولت سے نوازا ہے جو 21ویں صدی کا کالا سونا ہے۔ اس کے باوجود مال کی ہرس نے عربوں کو بےہودگی اور کفر کے گڑھوں میں گرا دیا، اور شاید وہی دور ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عربوں کی تباہی اس شر سے ہوگی جس کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ہم نے اگر نیک لوگ ہوں گے تو کیا ہم بھی ہلاک کر دیے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خباثت، فسق و فجر اور برائیاں بڑھ جائیں گی تو ایسا ہی ہوگا۔